8ویں پارے کا آغاز ہے۔ 7ویں پارے کے اختتام پر ہم نے جو آیتیں سماعت کی اس میں اس بات کا بیان تھا کہ مشرکین مکہ مختلف قسم کے مطالبات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں ملتا، ہمیں تو وہ نشانی ملے جو ہم مانگ رہے ہیں۔ 8ویں پارے کے آغاز میں ان مشرکین مکہ کی ضد اور ہٹ دھرمی کا بیان ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر بے شک ہم ان کی طرف فرشتوں کو نازل کرتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور قبروں سے نکل کر ان سے مردے کلام کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور ہر چیز کو جمع کر کے ان کے سامنے لے آتے، اور دنیا کی ہر چیز اس بات کی گواہی دیتی کہ اللہ کے یہ سچے نبی ہیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی وہ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ تو ان کے مطالبات صرف ضد کی وجہ سے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معجزات دکھائے ہیں اور جو قرآن مجید فرقان حمید پیش کیا ہے، اس کے بعد کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ قرآن پاک کو دیکھ کر، معجزات کو دیکھ کر ہر شخص کا ضمیر اس بات پر مطمئن ہوگا کہ یہ سچے نبی ہیں۔ اب جو یہ مطالبات کرتے ہیں صرف ضد کے لیے اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم تو مطالبات کرتے ہیں، نشانیاں مانگتے ہیں، وہ نشانیاں ہمیں ملتی نہیں ہیں۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ قریش مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اگر مرنے کے بعد بت پرستی کا کوئی عذاب ملتا ہے تو آپ ایسا کریں کہ جو قبروں میں مردے ہیں یہ قبریں کھل جائیں، مردے قبروں سے نکلیں اور ہمیں آ کر بتائیں کہ بت پرستی کے یہ نقصانات ہم نے قبر میں دیکھے ہیں۔ فرشتے اتریں اور وہ آپ کی نبوت کی گواہی دیں۔ ارشاد فرمایا گیا یہ صرف ان کی باتیں ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے اور ایمان کی توفیق دے تو وہ اللہ کی مشیت ہے، ورنہ ان کے حال یہ ہیں کہ نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان لانے والے محسوس نہیں ہوتے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، ہاں لیکن ان میں سے اکثر نادان ہیں، جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن کر دیے، شیاطین الانس والجن، انسانی شیطان اور جنات میں سے شیاطین، یوحی بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے کو خفیہ وسوسہ ڈالتے ہیں اور چال بازیاں سکھاتے ہیں۔ زخرف القول، بناوٹ کی باتیں، غروراً، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت کریمہ میں تسلی دی گئی کہ آپ رنج نہ کریں، پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ انسانی شیطان اور جنات میں سے سرکش جنات یہ نبی کے دشمن بن گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کو مختلف قسم کی ہیلے، تدابیر اور چالیں سکھائیں اور سب نے مل کر نبی کو پریشان کرنے کی کوشش کی۔
لیکن جس طرح وہ دین اسلام کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے تو آپ کے دور کے جو شیطان ہیں وہ بھی دین اسلام کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اب اس آیت کریمہ میں دو تین باتیں قابل غور بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کے لیے انسانی شیطان اور سرکش جنات کو دشمن بنا دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کسی کو مجبور محض نہ بنایا، انسان کو اور جن کو۔ اگر اللہ تعالی انہیں مجبور کر دیتا اور ان کی طاقتیں سلب کر لیتا تو یہ انسانی شیطان کچھ نہ کر سکتے، لیکن اللہ تعالی کی مشیت ہے کہ وہ حق اور باطل دونوں راستوں کو واضح فرماتا ہے۔ جو حق پر چلتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے اور جو باطل پر چلتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے۔ اللہ نے کسی کو پتھر کی طرح انسان یا جن کو مجبور محض نہ بنایا کہ وہ ہل بھی نہ سکے۔ اللہ تعالی کی مشیت ہے، وہ چاہتا تو وہ گناہ نہ کر سکتے، وہ چاہتا تو ان کے ہاتھ پر فالج پڑ جاتا، اگر گناہ کی طرف بڑھتے تو اوپر سے آسمان سے بجلی گر جاتی، لیکن اس کی مشیت ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو وسوسہ ڈالتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسانی شیطان جتنے بھی کافر ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، سب انسانی شیطان ہیں۔ اسی طرح وہ انسان جو خود بھی گناہوں میں مبتلا ہو اور دوسروں کو بھی گناہوں کی طرف لگائے، وہ بھی انسانی شیطان ہے۔ یہ جو وسوسے ہوتے ہیں جو گناہ کی طرف ابھارنے والے ہیں، اس آیت میں وہ بھی مراد ہیں۔ اور غرورن سے مراد یہ ہے کہ جب انسانی شیطان اور جنات میں سے جو شیطان ہیں یہ ایک دوسرے کو وسوسے دیتے ہیں تو حقیقت میں یہ دھوکے ہوتے ہیں۔ آپ صرف اتنی مثال سمجھ لیں کہ آج ہم میں سے جو بھی گناہ کرتا ہے حقیقت میں وہ دھوکے میں مبتلا ہے۔ اگر اس کی آنکھ کھلی بھی ہوتی تو وہ آخرت کو ترجیح دیتا اور گناہ نہ کرتا۔ تو وہ دھوکے میں مبتلا کرنے والے کئی انسان ہیں اور کئی شیاطین ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر سکتے، اللہ انہیں مجبور کر دیتا، ان کی زبانوں پر تالے پڑ جاتے، ان کے ہاتھ پاؤں جام ہو جاتے، مگر اس کی مشیت ہے کہ اس نے مہلت عطا فرمائی۔ فَذَرْهُمْ، پس انہیں آپ چھوڑ دیجئے، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ بہتان باندھتے ہیں ان بہتان کو بھی چھوڑ دیجئے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، انسانی شیاطین اور سرکش جنات کو یہ جو اختیار دیا گیا یہ اس لیے دیا گیا تاکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل ان وسوسوں کی طرف جھک جائیں۔ وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ ان وسوسوں سے خوش ہوں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا، اور تاکہ وہ گناہ کریں۔ مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، وہ گناہ جو انہیں کرنے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جس کا یقین آخرت پر نہیں ہوتا اور جس کے ذہن میں تصور آخرت اور اللہ کا خوف نہیں، وہ شیطانی باتوں کی طرف جھکتا ہے، اور جس کے دل میں یہ تصور ہے کہ مر کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور یہ تصور غالب آ چکا، وہ شیطانی وار سے بالکل بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے واروں سے محفوظ فرمائے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرنے والا میں تلاش کروں، حالانکہ وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ وہ اللہ، وہ ذات ہے جس نے تمہاری طرف
کتاب کو مفصل نازل فرمایا، وہ کتاب جس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، یعلمون، وہ خوب جانتے ہیں، انہ منزل من ربک بالحق، بے شک یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل شدہ ہے۔ یعنی اہل کتاب میں سے جو توریت اور انجیل کے صحیح عالم ہیں، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن سچی کتاب ہے اور اسلام جو حضور نے پیش کیا وہ سچا دین ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایمان نہیں لاتا تو وہ ضد ہے، تعصب ہے۔ فلا تکونن من الممترین، پس اے سننے والے تو ہرگز شک میں مبتلا نہ ہونا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کے کلمات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے پورے ہیں، یعنی اللہ کا ہر حکم انصاف پر مبنی ہے، اللہ تعالی کی طرف سے ہر خبر وہ سچی خبر ہے۔ مفسرین نے فرمایا وہ عدلن کے یہ بھی معنی ہے کہ اللہ تعالی نے جو احکامات ہمیں عطا فرمائے ان کی حکمت ہم سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ تمام احکامات ہمارے بھلے ہی کے لیے ہیں۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، یعنی قرآن پاک تا قیامت قائم و دائم رہنے والی کتاب ہے، کوئی اس میں لفظی تحریف نہیں کر سکے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا علم والا ہے۔ عام طور پر لوگ اکثریت کی بات کرتے ہیں، اور اکثریت کا جہاں تک تعلق ہے تو کافروں کی اکثریت ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ آج بھی 80% یا 85% کافر ہیں پوری دنیا میں، اور پھر 15% یا 20% جو مسلمان ہیں، ان میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن قادیانی ہیں، حدیث کے انکار کرنے والے ہیں، اولیاء کے بے ادب ہیں، یہ حضور کی بے ادبی کرنے والے ہیں، یا قرآن کے بعض احکامات کا مذاق اڑانے والے ہیں، یا اپنے آپ کو ماڈرن کہہ کر اسلامی احکامات سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ صرف یوں سمجھ لیجیے کہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں ان میں سے بھی اکثریت بے نمازیوں کی ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے شریعت کا، تو شریعت کے مسائل اور شریعت پر عمل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ سارے لوگ بے نمازی ہیں، چلو ہم بھی بے نمازی بن جاتے ہیں، تو وہ جہنم میں جائیں گے تو کیا ہمیں بھی جہنم میں جانا ہے؟ سارے ہی لوگ اگر فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں اور دیگر گناہ کر رہے ہیں تو ہم اکثریت کو نہ دیکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم زمین پر موجود اکثر لوگوں کی پیروی کرو اور ان کی باتوں پر عمل کرو، یضلوک، تو وہ اکثر لوگ تمہیں گمراہ کر دیں گے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ 85% اس وقت دنیا میں کافر ہیں، تو اگر ان کی باتوں پر ہم چلے اور ان کے وسوسوں اور ان کے اعتراضات کی وجہ سے ہم نے اپنے معمولات کو چینج کرنا شروع کر دیا کہ وہ ہمیں دہشت گرد نہ کہیں، وہ ہمیں ماڈرن کہیں، وہ ہمیں تہذیب یافتہ کہیں، وہ ہمیں ہائپر نہ کہیں، اس طرح کی سوچ اگر ہم نے بنا لی تو ہم اپنے دین اسلام سے ہٹ جائیں گے۔ ان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ اکثر لوگ جو کافر ہیں یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، یہ اپنی عقل کے پیچھے چلتے ہیں، اور انسانی عقل ناقص ہے، تو عقل کی رسائی اللہ کے حکم تک بسا اوقات نہیں ہو سکتی۔
وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ لوگ خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں، یعنی من گھڑت من مانی باتیں خیالات انہوں نے سوچے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا۔ مثلا مشرکین مکہ تھے، ان کا تصور تھا کھاؤ پیو عیش کرو اور مر کر مٹی میں مل جانا ہے، یہ دنیا ہی عیش کرنے کی دنیا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے من گھڑت خیالات بنائے ہوئے، حقیقت میں ایسے لوگوں کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے۔ دین تو صرف اور صرف اسلام ہے کہ جو سچا دین ہے اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ دین ہے۔ باقی جتنے ادیان ہیں سب من گھڑت اور اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کون اس کے راستے سے گمراہ ہوگا۔ جو گمراہ ہے اور جو گمراہ ہونے والا ہے اسے رب العالمین جانتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ تعالی ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ اب جو آیت کریمہ ہے یہ ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کر دیتی ہے۔ شیطان کی طرف سے انسان کو بلا وجہ کنفیوز کیا جاتا ہے، انسان بسا اوقات پریشانی میں آ جاتا ہے۔ اب میں آپ کو مثال دوں، ایک شخص اپنے گھر بکرا لے کر آیا اور اس نے اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بنا کر اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی، درود پاک پڑھے، پھر اللہ سے دعا مانگی اور کہا اے مالک و مولا اس کا ثواب تو فلاں فلاں نیک بندوں کو پہنچا دے، جسے ہم عرف عام میں ایصال ثواب کہتے ہیں۔ ہم اب دیکھیں، بکرے کو ذبح کرنے سے لے کر کھانا کھلانے تک ہر وقت اللہ کا نام لیا گیا، اللہ ہی سے دعا مانگی گئی۔ اب اگر کوئی شخص اس کھانے کو حرام کہے اور کہے اسے نہیں کھانا چاہیے تو کتنا افسوس ہوگا اور اس کی نادانی پر حیرت بھی ہوگی کہ بھئی جب اللہ کا نام لیا گیا اور شروع سے لے کر آخر تک اللہ سے دعائیں مانگی گئی ہیں اور یہ تو ایصال ثواب کے لیے ہے، جسے ہم عرف عام میں نیاز کہہ دیتے ہیں، لنگر کہہ دیتے ہیں، برسی کہہ دیتے ہیں، تیجا کہتے ہیں، چالیسواں کہتے ہیں۔ جب ایصال ثواب کے لیے کوئی کھانا پکایا گیا تو اسے خنزیر کی طرح نعوذ باللہ من ذالک ناپاک سمجھنا یہ کتنی بڑی نادانی ہوگی اور دین سے کتنی بڑی دوری ہوگی۔ تو اس پر ایک ذہن میں وسوسہ یہ شیطانی ہوتا ہے کہ بھئی اس میں یہ کہا گیا کہ یہ ہمارے دادا کا بکرا ہے، یا کہتے ہیں یہ ہمارے دادا کے نام کا کھانا ہے، یا بعض کہتے ہیں یہ ہمارے غوث پاک کے نام کا کھانا ہے۔ تو جب غوث پاک کے نام کا کھانا ہے یا دادا کے نام کا کھانا ہے تو ہمارے لیے جائز نہیں ہوا۔ تو آپ دیکھیں، غوث پاک کے نام کا کھانا یا دادا کے نام کا کھانا یا ہمارے نانا کے نام کا کھانا، اس سے مراد یہی ہوتی ہے ایصال ثواب، کہ بھئی کھانا نانا کے نام کا کھانا ہے، یعنی نانا کو ایصال ثواب کے لیے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا، بس تم کھاؤ، مما اس کھانے سے ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ تو اب دیکھیں، ذبح کیا گیا، اللہ کا نام لیا گیا، فاتحہ کی گئی تو دعا کس سے مانگی گئی؟ اللہ سے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کھانے کو کھایا گیا تو چاروں طرف اللہ ہی کا نام ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی نہ کھائے تو بتائیے وہ اس قرآنی حکم پر عمل کرتا ہے؟ قرآن تو فرماتا ہے فَكُلُوا، یہ امر کا صیغہ ہے، امر کے معنی آرڈر ہے، یہ حکم ہے۔ فَكُلُوا، پس تم کھاؤ، مما اس کھانے سے ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا۔ اور یہ کھانا تمہارے لیے ضروری اس لیے بھی ہے ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اگر اس کے باوجود بھی کوئی نہ کھائے تو قرآن پاک اس سے کیا ارشاد فرماتا ہے؟
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس کھانے کو نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ اللہ نے تمہارے لیے حرام چیزوں کو بیان کر دیا، اور جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا وہ حلال ہے، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں. إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، ہاں حرام کھانے جیسے خنزیر کا گوشت ہے اور دیگر جو چیزیں حرام ہیں وہ بعض صورتوں میں مجبوری کے اندر کھانے کی اجازت دی جاتی ہے. تو فرمائے الا مضطررتم الیہ، مگر جب تم اس کی طرف مجبور ہو جاؤ اور جان جانے کا خطرہ ہو تو اس میں سے جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہو، جیسے خنزیر ہے، شراب ہے. اگر کوئی پیاس سے مر رہا ہے اور شراب کے علاوہ کوئی چیز نہیں تو جان بچانے کے لیے چند گھونٹ پی سکتا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سے لوگ لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، نادانی میں اپنی خواہشات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنی نادانی سے حرام کہتے ہیں. اور یہ مسئلہ یاد رکھیں، جو چیز حلال ہے اس کو حرام سمجھنا یہ بھی جرم ہے. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک آپ کا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے. تو حلال چیز کو، جائز چیز کو حرام کہنا یہ حد سے بڑھ جانا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو. کتنی پیاری آیت کریمہ ہے کہ اس آیت کے اس جز میں گویا کہ ساری شریعت کو جمع کر دیا گیا. ظاہری گناہ جو لوگوں کو نظر آتے ہیں، باطنی گناہ جو دل کے امراض ہیں جیسے حسد، کینہ، بغض، عداوت، بدگمانی، یہ باطنی گناہ ہیں. اسی طرح ریاکاری، دکھلاوا، تکبر، غرور، عجب، یہ باطنی گناہ ہیں. تو دل بھی صاف ہو اور ظاہر بھی صاف ہو، شریعت کے احکامات پر عمل کیا جائے، یہی قرآن پاک کا پیغام ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر، جس کو سن کر دل و دماغ پر برے اثرات پڑیں. تو ایسی بے حیائی والے مناظر اگر دیکھے جائیں گے تو پھر آنکھیں بھی گندی ہوں گی، ذہن بھی گندا ہوگا، دل بھی گندا ہوگا. تو یہ باطنی جو گندگی ہے اس پر اس کی پکڑ ہوگی، کیونکہ اس نے اپنے ذہن کو گندا کرنے کے لیے خود اسباب مہیا کیے. ان الذین یکسبون الاثم، بے شک وہ لوگ کہ جو گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب جو وہ گناہ کیا کرتے تھے ان کا بدلہ انہیں دیا جائے گا. ولا تأکلوا، اور نہ کھاؤ، مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا اسے نہ کھاؤ. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک وہ ضرور نافرمانی ہے. ایسے جانور کو کھانا اللہ تعالی کی نافرمانی ہے. اس آیت کریمہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ کفار مکہ نے کہا کہ ہم اللہ کو زیادہ ماننے والے ہیں، تم اللہ کو نہیں مانتے. مسلمانوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے دیکھو، جس کو تم مارتے ہو اور ذبح کرتے ہو اسے تم کھاتے ہو، اور جس کو اللہ مار دے اور وہ طبعی موت مر جائے تو اسے تم مردار کہتے ہو، اسے نہیں کھاتے. تو ہم تو اللہ کا مارا ہوا کھاتے ہیں اور تم اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے اپنا مارا ہوا کھاتے ہو. اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس کو ہم نے ذبح کیا اسے بھی موت اللہ نے دی ہے، اور جو طبعی موت مر گیا اسے بھی موت اللہ ہی نے دی ہے. بات صرف یہ ہے کہ اس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو اس لیے ہم اسے نہیں کھاتے، اور اس کو جب
اس کی جان نکل رہی تھی اور ہم نے ذبح کیا تو اس وقت اللہ کا نام لیا گیا، تو اللہ کے نام لینے کی وجہ سے ہم اسے کھاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ کا نام جانور پر کوئی نہ لے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت ہے کہ وہ جان بوجھ کے نہ لے، اور ایک صورت ہے وہ بھول جائے۔ حدیث پاک کے تحت بھول کو معاف قرار دیا گیا۔ اگر کوئی جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائے تو وہ معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر اللہ کا نام نہ لے تو وہ جانور مردار ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی شخص کیا جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لے گا؟ کیا وہ بھی مسلمان ایسا کرے؟ تو ایسا اس صورت میں ہو سکتا ہے، لا علمی ہو سکتی ہے۔ مثلا منہ میں پان ہے اور وہ جانور ذبح کرتا ہے اور وہ خیال کرتا ہے کہ دل میں نے اللہ کا نام لے لیا ہے، تو زبان سے اللہ کا نام لینا اتنی آواز سے کہ اس کے کان سن سکیں، اتنا اللہ کا نام لینا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ تو اس صورت میں جانور مردار ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کی مثال میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ایک چھری پر دو آدمیوں کے ہاتھ ہیں، ایک اللہ کا نام لیتا ہے اور دوسرے کو یاد ہے مگر وہ کہتا ہے کہ دوسرا تو لے رہا ہے، مجھے لینے کی کیا ضرورت ہے، تو وہ جانور مردار ہو جائے گا۔ اسی طرح ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں قربانیوں میں یہ مسئلہ بھی پہلے عرض کیا تھا، لیکن آیت کی مناسبت سے پھر اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں قربانیوں میں جس کی قربانی ہوتی ہے وہ حصول برکت کے لیے چھری لے کر تھوڑا سا وہ چھری کو چلاتا ہے، اور ابھی اس کی جانور کی رگیں جو ہے کٹی نہیں ہوتی اور کسائی اسے کاٹ دیتا ہے اس کے ہاتھ سے لے کر۔ تو حاجی صاحب یا سیٹھ صاحب یا کوئی بھی شخص جو قربانی حصول برکت کے لیے چھری پھیرتا ہے وہ تو اللہ کا نام لیتا ہے، لیکن اس نے تو حقیقتاً ذبح کیا ہی نہیں ہے، ذبح تو کسائی نے کیا۔ اس کو یاد بھی ہوتا ہے لیکن وہ یہ خیال کرتا ہے انہوں نے لے لیا، مجھے لینے کی کیا ضرورت ہے، تو جانور مردار ہو جائے گا۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ جب ہم جانور ذبح کرنے لگیں تو جتنے کسائی ہوں سب سے کہیں کہ ہم اللہ کا نام لیں گے، آپ سب اللہ کا نام لیں، کیونکہ بسا اوقات جانور اچھلتا ہے اور جس کسائی کو کاٹنا ہوتا ہے وہ نہیں کاٹ سکتا، دوسرا گردن کاٹ دیتا ہے، اور وہ اللہ کا نام لینا جان بوجھ کر ترک کر دے تو جانور مردار ہو جائے گا۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کو چالیں سکھاتے ہیں، اپنے دوستوں کو چال کرنا سکھاتے ہیں شیاطین، تاکہ یہ شیطانوں کے دوست تم سے جھگڑا کریں۔ یہ آیت کریمہ کا تعلق پیچھے سے اس طرح ہے کہ مشرکین نے یہ اعتراض کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو مار دے اسے تم کھاتے نہیں ہو اور جس کو تم مارو اسے کھاتے ہو، تو فرمایا یہ اعتراض جو ہے انہیں شیطان نے سکھایا تم سے بحث اور حجت کرنے کے لیے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم ان مشرکوں کی باتیں مانو گے، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، بے شک تم بھی ضرور مشرک ہو جاؤ گے، یعنی کافروں اور مشرکوں کی باتیں مانتے مانتے تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گے کہ اپنے اسلام سے ہی دور ہو جاؤ گے۔